नाज़रीन, धमाका खेज खबर सामने आई है कि अमेरिकी सेनेटर्स ने आज़ादी फ़लस्तीन की तहरीक चला दी है और इन सेनेटर्स में इसराइल के हिमायती यहूदी सेनेटर्स भी शामिल हैं। तो इसराइल के लिए सूरत हाल बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुकी है और जब से नाज़रीन कनाडा ने असलहा बंद किया इसराइल के लिए, तो मगरबी सोसाइटी में, मगरबी हुकूमतों में इसराइल के लिए मामलात और भी ज़्यादा बिगड़ गए हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन सिक्योरिटी काउंसिल से इस वक्त बड़ी खबर यह सामने आई है कि वहां पर जंग बंदी की जो करारदाद है, इमीडिएट सीज फायर की जो करारदाद है, वो जमा करवा दी गई है। और इसराइल की इस वक्त हालत ये हुई पड़ी है कि एक तो इसराइली बैरून मुल्क दौड़ते चले जा रहे हैं मुल्क टूटने के खौफ से, और दूसरा जो बैरून मुल्क चले गए हैं इसराइली, जो बहुत बड़ी लाखों की तादाद में मौजूद हैं, वो अब कह रहे हैं कि हम इसराइल वापस नहीं जाएंगे। और उनको ये भी लगता है कि अब हम वो जाने के काबिल भी नहीं रहेंगे क्योंकि इसराइल बचेगा भी नहीं। ये इस वक्त की सूरत हाल हुई पड़ी है। तो बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं रफ़ा ऑपरेशन से मुताल्लिक, ये जो अब अमरीकी सेनेटर्स वाला मामला उठा है और फ़लस्तीन के इत्तेहादी क्या कर रहे हैं, चाइना की क्या नई चीज़ें सामने आई हैं, वो तमाम आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज हम करते हैं शिफा हॉस्पिटल से, जो कि पिछले 4-5 दिनों से जब से इसराइली फौज वहां पर गई है टॉप ट्रेंड बना हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर वीडियो में उसके हवाले से थोड़ा बहुत आपको जरूर अपडेट करें जो ताज़ा तफसीलात वहां से आ रही है। अच्छा, अब नाज़रीन एक नई चीज हुई है, नई चीज यह हुई है कि इसराइल ने यह क्लेम किया है कि वहां पर लड़ाई के दौरान जो शिफा हॉस्पिटल के पास हो रही है, और वो तो ये बता रहे हैं कि शिफा हॉस्पिटल के अंदर हमने 50 हमास के फाइटर्स शहीद कर दिए हैं। शिफा हॉस्पिटल स्पेशल ऑपरेशन के दौरान ये 50 फाइटर जो है हमने शहीद किए हैं। अच्छा, अब ये वाला जो मामला है, उन्होंने तो अपने आप एक फतह के तौर पर ये दिखाने की कोशिश की है ना कि देखें हमने इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया है, लेकिन ये मामला उनको ज्यादा उल्टा पड़ गया और उल्टा उनकी शिकस्त जो है वो और ज्यादा एक्सपोज हुई है। वो अब किस तरह से हुई है? अच्छा, ये कह रहे हैं जनाब हमने शिफा हॉस्पिटल में घुस कर और ये ऑपरेशन किया और हम जस्टिफिकेशन भी यही दे रहे हैं कि देखें जी हम इसीलिए शिफा हॉस्पिटल में गए थे क्योंकि वहां पर ये हमास छुपी हुई थी। अच्छा, तो ये कह रहे हैं जी हमने ये शहीद किए। तो इनसे ही सवाल हो रहा है कि अच्छा हमास मौजूद है नॉर्थ के अंदर, यानी शिफा हॉस्पिटल नॉर्थ के अंदर है ना, तो शायद आप इस चीज से वाकिफ हैं या नहीं। हम तो मुसलसल आपको ये अपडेट कर रहे हैं कि ऐसे ही सीरीज चलती आ रही है कि उन्होंने नॉर्थ में ऑपरेशन शुरू किया, फिर नॉर्थ में कहा जी यहां पे सफाया हमने कर दिया, अब हम साउथ में जा रहे हैं, हालांकि सारे फलस्तीनियों को साउथ में भेजा। अच्छा, फिर साउथ में ऑपरेशन अब ये कर रहे हैं और बहुत हद तक कर चुके हैं, मतलब तबाही कर चुके हैं, बमबारी ये वो। तो अब वो सारे फलस्तीनी जो है रफा में चले गए, तो अब कह रहे हैं जी हम रफा में जा रहे हैं क्योंकि हमास सिर्फ रफा में बच गई है, क्योंकि अब ये शफा का मामला जो है बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर गया। इसके अलावा हमले तो लड़ाई तो चल रही थी लेकिन ज्यादा हाइप शफा ने दी है। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा तुम तो हमें ये क्लेम कर रहे थे और विक्ट्री क्लेम कर रहे थे और कि हमने सफाया कर दिया नॉर्थ से और उसके बाद साउथ से और अब सिर्फ हमास रफा में, तो इसका मतलब नॉर्थ में हमास है। तुम अपने मुंह से बता रहे हो कि तुम हमास से लड़ रहे हो, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि हमने हमास को वहां से सफाया कर दिया। और अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो तुमने 32,000 लोगों को शहीद किया है उसकी अब क्या जस्टिफिकेशन है? देखें, मतलब मैं उनके एंगल से आपको चीजें बताता हूं जहां पर इनको अल्लाह के चुनिंदे लोग बताया जाता है, जहां पर इनकी हिमायत हर सूरत में फरीजा समझा जाता है, जहां का मीडिया इनके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता, ठीक है। अब वहां पर जो एक एक टॉक शोज में ये बैठ रहे हैं, अमेरिकी और यूरोपीय अवाम के सामने, मगरबी अवाम के सामने, ये ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं कि भाई तुम तो कहते थे हम ये देखे हमने ऑपरेशन किया, चले उसमें कुछ सिविलियंस की कैजुअलिटीज हो गई, तो हमास का भी अगर तुमने सफाया नहीं किया तो 32,000 लोग शहीद कर दिए, 80,000 जख्मी हैं, 15,000 मलबे तले दबे हुए हैं, 10,000 औरतें मार दी, 15,000 के करीब बच्चे मार दिए, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन्स तुमने वहां पर शहीद किए हैं, क्या कुछ जुल्म तुमने वहां पर नहीं ढाया? तो उसका क्या करना है? मतलब हमास वहीं की वहीं है, सारा कंट्रोल गजा का उसके पास है। तो ये जो 1 लाख से ज्यादा कैजुअलिटीज की हैं, इसका क्या करना है? ये इनका फिर मकसद क्या था? ये किसके अब खाते में डालनी है? इसका मलबा फिर कौन उठाएगा? ये अब वहां पर अमेरिकी अवाम, मगरबी अवाम, मीडिया,
ان کے سارے تھنک ٹینکس وہ یہ سارے سوال اٹھا رہے ہیں. تو اب یہ بہت بڑا امپیکٹ یہ والی چیز کریٹ کر رہی ہے. یہ شروع پہلے دن سے میں نے آپ کو بتانا شروع کیا نا, جب سے یہ شفا میں گئے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑی سی ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی ہے, لیکن اب یہ بہت میسو لیول کے اوپر جو ہے نا امپیکٹ کریٹ کر رہی ہے. اور جو کینیڈا نے اسلحہ بند کیا ہے, آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ میڈیا اگر بولتا ہے یا عوام اگر کھڑے ہو رہے ہیں, اگر عوام تحریکیں چلا رہے ہیں تو اس کا کتنا بڑا امپیکٹ بعد میں الٹیمیٹلی کریٹ ہوتا ہے کہ کینیڈا جیسا اتنا مضبوط ترین اتحادی جو کہتے تھے کوئی ریڈ لائنز نہیں ہے, وہ اسلحہ بند کرنے پر مجبور ہوا. تو اس کو کسی غوری میزائل کا ڈر نہیں تھا کہ ادھر سے ایک ملک جو ہے وہ غوری میزائل داغ دے گا کینیڈا پر, اس کو یہ ڈر نہیں تھا. کس نے اس کو مجبور کیا؟ عوامی پریشر نے. تو یہ جو ان کا گھنونا چہرہ ہے وہ ان کے آپ کبھی ان کے انٹرویو, میں آپ کو کبھی ان کے انٹرویوز آپ ویسٹرن میڈیا پر دیکھیں, آپ کو یہ بالکل الگ ایک شخصیت نظر آئیں گے, ایسے جیسے مطلب سب سے بڑے ہیومن رائٹس کے یہ چیمپئن ہیں, اخلاقیات کا ان کو پتہ ہے, جمہوریت کے یہ دعوے دار ہیں, مطلب یہ سب سے کمال کی آئیڈیل شخصیات ہیں. ان کے ذرا کبھی انٹرویوز اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر جو ان کے گھنونے چہرے ہیں, جو آپ اور میں تو سب جانتے ہیں لیکن وہ عوام نہیں جانتے, جن کی وجہ سے یہ قائم ہیں, تو ان کے سامنے ان کے گھنونے چہرے آئے. میں نے امپیکٹ آپ کو بتا دیا ہے. اگر کینیڈا جیسا ملک اسلحہ بند کر سکتا ہے تو آگے آگے دیکھیے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہی ہے. اچھا, یہ تو ایک چیز ہو گئی کہ یہ شفا ہاسپٹل کے نتیجے میں آگے کیا ہو رہا ہے. اب ذرا آغاز کر لیتے ہیں آج ہم امریکی سینیٹر سے, کیونکہ امریکی سینیٹرز کا جو معاملہ ہے وہ بھی دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسرائیل کی مخالفت وہاں پر بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور وہ بھی جو ہے نا بہت زیادہ میننگ فل ثابت ہو رہا ہے, بہت زیادہ مؤثر ثابت ہو رہا ہے. ابھی کچھ مزید ایسی چیزیں امریکی سینیٹرز نے کی ہیں جو پہلے سے بھی بڑھ کر ہیں, اور وہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا دھچکا ہیں. ناظرین, امریکی سینیٹرز نے آزادی فلسطین کا مطالبہ شروع کر دیا ہے, اور بالکل صاف الفاظ میں کہا ہے کہ ہر صورت میں آزادی فلسطین ہونی چاہیے, فلسطین کو ریاست ملنی چاہیے, وگرنہ بہت کام خراب ہونے جا رہا ہے. اور یہ 2-4 سینیٹرز نے نہیں کہا, 19 ڈیموکریٹک سینیٹرز, یعنی یہ بائیڈن کی پارٹی ہے ڈیموکریٹ, وہاں پر 2 ہی پارٹیز ہیں, ایک ڈیموکریٹک ہے ایک ریپبلکن. تو ڈیموکریٹک سے ہے بائیڈن, تو 19 سینیٹرز ان کے یعنی 1/3 بنتا ہے ان کی پارٹی کا. تو 1/3 یہ کھڑے ہو کر, اور یہ ذہن میں رکھیں یہ ادھر ہمارے والے سینیٹرز نہیں ہیں, ان کی بہت ویلیو, ان کا مطلب جس طرح فارن پالیسی میں رول, اور مطلب بہت ان کے جو نا اتھارٹی ہوتی ہے. تو وہ 19 کھڑے ہوئے ہیں, اور انہوں نے, میں سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا بات کی ہے. مور دین 1/3 آف ڈیموکریٹک سینیٹرز call on the administration of President Joe Biden to take bold step towards establishing a Palestinian state. 19 سینیٹرز کہہ رہے ہیں بائیڈن کو کہ بولڈ سٹیپ لو, ٹھیک ہے نا, آگے بڑھو, بولڈ سٹیپ لو, اور کیا کرو, کس کے لیے کرو, اسرائیل کو جتوانے کے لیے نہیں, گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے نہیں, غزہ پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں, فورسز بھیجنے کے لیے نہیں, فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے بولڈ سٹیپ لو. اگلی بات سنیے, 19 ڈیموکریٹک سینیٹرز, we ask the Biden administration to immediately develop a bold general framework that defines the necessary step to establish a پیلسٹینین سٹیٹ. پھر آخری سٹیٹمنٹ دیکھیے, یہ اب اسکمر جو ہیں یہ جوئش سینیٹر ہیں, اور اس وقت سب سے سینئر ترین یہ سینیٹر ہیں, یہ اوریجن سے جوئش ہیں, ان کے پہلے بھی بیانات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. وہ کیا کہہ رہا ہے, اسکمر ریجیکٹڈ نیتن یاہو ریکویسٹ ٹو اسپیک بیفور دا ڈیموکریٹک کاکس. نیتن یاہو نے ریکویسٹ کی کہ میں سینٹ کے سامنے آ کر بولنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں, تو اس کی جو ریکویسٹ ہے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. کن کی جانب سے؟ یہودی سینٹرز کی جانب سے, جو سب سے زیادہ حمایتی سمجھے جاتے ہیں. تو یہ اس وقت ہو رہا ہے, اس طرح سے وہاں پر کانگریس کھڑی ہو گئی ہے. اچھا, اب آپ کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ بھائی یہ تو بڑی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ بھائی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہودی سینیٹر بھی ہیں اور امریکی سینٹ ہے جہاں سے کبھی اسرائیل کے خلاف کوئی بات ہی نہیں ہوئی, اور آج اتنی بڑی بات کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ فلسطینی ریاست ہی بنا دیں, مطلب یہ عقل میں آنے والی بات نہیں. اگر ہم ان کا پورا ریکارڈ دیکھیں تو سوال کیسے پیدا ہو گیا کہ آج امریکی سینیٹر فلسطین کے لیے کھڑے ہو گئے. تو بالکل یہی جینون سوال ہے, اور یہی وہ چیز ہے کہ جو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم یہاں پر کھڑے ہو کر کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہے یا ایموشنز میں بہتے نہیں چلے جا رہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کو بھول جائیں. ایموشنز اپنی جگہ پر ہیں, لیکن آپ کو تو ہم نے حق اور سچ اور فیکٹس بتانے ہیں نا, کہ جو صحیح بات ہے وہ آپ کو بتائیں.
تو جس وجہ سے مجبور ہوئے ہیں امریکی سینیٹر، اس کی وجہ ناظرین یہ ہے، اس کا جواب بھی انہوں نے خود دیا۔ اگر آپ یہ والی سٹیٹمنٹ دیکھیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک لانگ لاسٹنگ پیس اور انٹیگریشن آف اسرائیل کے لیے جانا چاہیے۔ ناظرین یہ اس وقت ایک سوچ جو امریکہ میں اب بہت آگے پاپولر ہو رہی ہے اور بہت آگے کھل کر سامنے آ رہی ہے، اس حوالے سے کچھ ہم اشارے آپ کو مختلف ویڈیوز میں دے چکے ہیں کہ اس طرح کی ایک سوچ ہے، اور وہ سوچ کیا ہے کہ اگر اسرائیل کو بچانا ہے تو پھر آج وقت آ گیا ہے کہ آزادی فلسطین کرنی پڑے گی۔ اگر اسرائیل کا سروائیول ہو سکتا ہے اس ٹائم میں، یہ مطلب وہاں پر ایک سوچ تھی جو پروان چڑھتی چڑھتی ابھی اس لیول پر آ چکی ہے کہ جس طرح سے فلسطین اور اس کے اتحادی تگڑے ہو چکے ہیں، ان کے درمیان میں اب اسرائیل سروائیو نہیں کر سکتا۔ 100 سال سروائیو اس نے کیا ہے، یعنی 100 سال پہلے ان کی آبادیاں شروع ہوئیں۔ تو آج جس طرح فلسطین کے اتحادی تگڑے ہو گئے، ساتھ روس چین کھڑے ہو گئے، تو آج اسرائیل سروائیو نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اگر آج اسرائیل کو بچانا ہے، وہ ان کو فلسطین کی نہیں ہے کہ مطلب فلسطینیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے ان کو مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسرائیل کو بچانا ہے تو پھر فلسطین کی ریاست کا قیام کیے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور یہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا نا، انٹیگریشن ان دا ریجن، یہ جو میں آپ کو ایک بہت تفصیلی ویڈیو بتا چکا ہوں کہ اگر اسرائیل کے قائم رہنے کی اکلوتی ضمانت ہے تو دیٹ از دا نارملائزیشن ود دا عرب سٹیٹس، کہ مضبوط فضائیہ، مضبوط نیوی، مضبوط آرمی، اسلحہ، امداد، مضبوط معیشت، یہ ساری چیزیں ایک حد تک ٹھیک تھی، لیکن یہ مکمل ایک سند نہیں تھی، ایک مکمل ان کی ضمانت نہیں تھی اسرائیل کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنے کے لیے۔ جو مکمل ضمانت، یار 100 سال نام لینا آسان ہوتا ہے، 100 سال یہ قبضہ قائم رہا ہے، تو یہ ایک نہ ایک دن تو ختم ہونا ہی تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی مستقل ضمانت ہو سکتی ہے اسرائیل کے قائم رہنے کی تو وہ تھی کہ آپ نارملائزیشن کرواتے، یعنی یہ جو پورا ریجن ہے، عربز ہیں، مسلمان ہیں، وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اور تسلیم وہ ایسے تھوڑی کریں گے۔ اگر آپ ان کو چلیں آزادی فلسطین کر کے دیں گے تو فلسطینی ان کی جان مال کی حفاظت ہوگی، وہ غلامی سے نجات پائیں گے، ظلم سے چھٹکارا پائیں گے، تو ایک سافٹ کارنر کسی حد تک چلیں یہ ہے کہ ٹھیک ہے جانوں کے ضیاع سے بچانے کے لیے، امن کے لیے فی الحال شاید اس کو پھر نارملائزیشن کر لی جائے کہ ٹھیک ہے فی الحال یہ دونوں سائیڈ بائی سائیڈ رہیں، تو دیٹ از دا اونلی آپشن۔ اور اس کی بھی سپیس اب میں سمجھتا ہوں کہ آلموسٹ ختم ہو چکی ہے، کہ جو ظلم کر دیا گیا ہے، مطلب آج 19,000 بچے بتائے جا رہے ہیں کہ وہ ایسے بچے ہیں کہ جن میں دور دور پیرنٹس تو چھوڑ دیں، دور دور تک کوئی رشتہ دار بھی نہیں بچا، مطلب فیملیز کی فیملیز ختم ہو گئی۔ 19,000 ایسے بچے جن کا کوئی کمپینین، کوئی گارڈین ہے ہی نہیں، تو یہ ساری کی ساری نسل اب یتیموں کے پروان چڑھے گی، تو وہ کیسے کو ایگزسٹ کریں گے؟ تو وہ نارملائزیشن کی سپیس آلموسٹ ختم ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی چانس ہے ان کے مطابق اب اسرائیل کے قائم رہنے کا، تو وہ نارملائزیشن ہے، اور اس کے اب امکانات بہت اور چانس بہت تھوڑا رہ گیا، اور جتنا یہ ظلم آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ دیکھیں حکومتیں، اگر کینیڈا جیسا ملک اپنی عوام کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکا تو کیا یہ عرب حکمران کھڑے ہو سکیں گے؟ یعنی جو عوام میں اینٹی سینٹیمنٹ بڑھ رہا ہے تو حکومتیں کیسے تسلیم کریں گے اسرائیل کو؟ کیا سعودی عرب تسلیم کرنے نہیں جا رہا تھا اسرائیل کو؟ آج مجھے کر کے دکھائے گا، آج کیوں نہیں کرتا اسرائیل کو تسلیم؟ آج کیوں کہتا ہے کہ ہمیں 2 ریاستوں کو بغیر ہم تسلیم نہیں کر سکتے؟ اس سے پہلے تو کرنے جا رہے تھے۔ تو وہ جو عوام کا سینٹیمنٹ ہے نا، اس کے سامنے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ وہ حقائق ہے، میں نے لاجیکلی ثبوتوں کے ساتھ آپ کو بتا دیا کہ وہ ہوا میں ہم نہیں چھوڑ رہے کہ جناب وہاں پر کوئی بڑی ہمدردیاں پیدا ہو گئی ہیں، یہ چھوڑ دیں، ایموشن سے نکل آئیں، ریالٹیز پر بات ہونی چاہیے۔ تو ریالٹی یہ ہے کہ یہ وہ سوچ ہے جو بہت پاپولر ہو رہی ہے کہ تکبر سے، انا سے، ملٹری فورس استعمال کرنے سے اسرائیل قائم نہیں رہنے والا ہے۔ جتنا ظلم بڑھا رہے ہو، جتنا جنگ بڑھا رہے ہو، الٹا اسرائیل کا سروائیول خطرے میں ڈال رہے ہو، اس لیے وہ وہاں پر یہودی سینیٹرز بھی، یہودی پولیٹیشنز بھی کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب ناظرین، اس جنگ کی وجہ سے امریکہ میں جو ایک بڑی غیر معمولی چیز ہوئی ہے نا، وہ یہ ہوئی ہے کہ امریکنز کے سامنے ایکسپوز ہوا ہے اسرائیل اس طرح سے کہ بھائی اچھا یہ امریکیوں کا نظام جو ہے وہ اسرائیلی چلا رہے تھے۔ یعنی میں نے آپ کو وہ بتایا تھا کہ یہ فنڈ پاس کرواتے ہیں ملٹری ایڈ کے نام پر، پھر وہ اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں، اور پھر جب امریکہ میں الیکشنز ہوتے ہیں تب ان کو وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگلی بات یہ سامنے آئی ہے کہ ججز کی سلیکشن سے لے کر چاہے وہ پریزیڈنٹ کی سب سے کمپین میں سب سے زیادہ پیسہ لگانا ہو یا کوئی اور انفلوئنشل
جو ادارہ ہے وہاں پر اپوائنٹمنٹ ہو، سب میں ان کی لابی جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ اور وہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں جو اب سامنے آ رہی ہیں چیزیں کھل کر کے، آپ اس چیز کے اوپر ریسرچ نہیں کر سکتے کہ اسرائیل کو کتنا اسلحہ یا کتنی امداد ملی ہے اور وہ کہاں پر استعمال ہوئی ہے۔ اگر کوئی وہاں پر ریسرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی جاب کھو بیٹھے گا اور اس کو دیگر خطرات بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو وہ کیوں چھپانا چاہتے تھے امریکی عوام سے؟ اسی وجہ سے نا کہ بھئی اگر عوام کے سامنے آ گیا تو پھر ہم اس سسٹم کو ایسے نہیں چلا سکتے۔ تو آج وہ چیزیں امریکی عوام کے سامنے آ رہی ہیں اور آپ دیکھیں گے اچانک امریکہ میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی اسرائیل کے حوالے سے، اور وہ حکومت میں نہیں آئے گی، وہ امریکی عوام کی وجہ سے آئے گی، کیونکہ پچھلے 100 سال میں امریکی عوام کا اس طرح کا ریاکشن اسرائیل کے خلاف نہیں آیا ہے۔ یہ سب سے بڑا ویریبل اس وقت ثابت ہو رہا ہے فار چینجنگ ریزلٹس۔ اچھا، اگلی بڑی خبر یہ ہے، یہ ویڈیو 2-4 منٹ لمبی ہو سکتی ہے کیونکہ بہت بڑے حقائق ہمارے پاس ہیں۔ تو سیکورٹی کونسل میں ناظرین قرارداد جمع کرائی گئی ہے اور اس میں یہ امریکہ نے قرارداد جمع کروائی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ امیڈیٹ سیز فائر جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا بنتا ہے، کیونکہ اب امریکی پوزیشن کو بھی آپ ہاں نہ میں نہیں سمجھ سکتے کہ اچھا یہ امریکی پوزیشن ہے، یہ ساتھ کھڑا ہے، یہ خلاف، چونکہ وہاں پر کنفیوژن بہت زیادہ ہے۔ اب امریکی سینیٹرز کچھ کہہ رہے ہیں، سی آئی اے مذاکرات کروا رہی ہے، آج تک سی آئی اے نے کبھی تک مذاکرات نہیں کروائے۔ پینٹاگن آن فلورز کہہ چکا ہے کانگریس کے فلور کر کے سیز فائر ہونا چاہیے۔ تو بائیڈن کو بلنکن اور جیک سلوان جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے وہ کوئی اور بات کرتا ہے، پینٹاگن کچھ اور کہتا ہے، سی آئی اے کچھ اور کہتی ہے، سینیٹرز کچھ اور کہتے ہیں۔ تو چونکہ کنفیوژن بہت زیادہ ہے اس لیے کئی پہلو ہمیں نظر آ رہے ہیں امریکی پالیسی کے حوالے سے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جی، مثال کے طور پہ ٹائمز آف اسرائیل کیا لکھ رہا ہے کہ ڈونرز انکلوڈنگ Jews warn Biden that unconditional support for Israel's war hurts his re-election chances۔ اب وہ بتا رہا ہے کہ جو ڈونر ہیں بائیڈن کے، جس میں یہودی ڈونرز بھی شامل ہیں، وہ بائیڈن کو وارن کر رہے ہیں کہ بھائی جس طرح کہ تم ہینڈل کر رہے ہو نا وار اور انکنڈیشنل سپورٹ جاری رکھے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، سارا کچھ ہونے کے باوجود اسلحہ بھیج رہے ہو، ابھی بھی جنگ امریکہ کی وجہ سے ہی چل رہی ہے نا، تو یہ تمہیں ری الیکٹ نہیں ہونے دیں گے، اتنے زیادہ سینٹیمنٹ عوام کا بڑھ رہا ہے۔ اچھا، اب اگر ہم اسرائیلی پوزیشن کے حوالے سے جلدی ڈسکس کر لیں تو اس میں نتن یاہو کی ایک ہی سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے چاہتا ہوں، اور نتن یاہو نے ایک بار پھر بتایا ہے کہ وہ رفح پر آپریشن کرنے جا رہا ہے۔ کس طرح؟ اینٹرنگ رفح ول ٹیک ٹائم۔ آج نتن یاہو نے کہا ہے کہ رفح پر آپریشن کرنے میں ہمیں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے۔ اینڈ آئی ٹولڈ دا امریکن پریزیڈنٹ دیٹ وداؤٹ دیٹ وی کین ناٹ اچیو وکٹری، کہ رفح آپریشن کے بغیر ہم وکٹری حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم ہو سکتا ہے، آگے پیچھے تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ناظرین ایک اور بڑی عجیب چیز ہوئی ہے۔ اس وقت آپ کو بتایا کہ بلنکن جو ہے مڈل ایسٹ کے دورے پر ہے، تو بلنکن نے کہا ہے کہ میں وار کونسل کی جو میٹنگ ہے، وار کیبنٹ کی میٹنگ ہے، اس میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ یہ آج یہ میٹنگ ہو رہی ہے تل ابیب میں، تو وہاں پر بلنکن جو ہے وہ حصہ لے رہا ہے۔ آج بروز جمعہ آگے پیچھے احتجاج ہو رہے ہیں، جس طرح یمن میں لوگ نکلے ہیں، باقی تمام مختلف ملکوں میں مطلب اتنے مظاہرے اور معاملات خراب، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں وار کونسل میں بیٹھنے جا رہا ہوں۔ تو اب وار کونسل میں بیٹھ کر پتہ نہیں کیا کرنے جا رہا ہے۔ اچھا، اگر بلنکن کے دورے کی ہم بات کریں تو بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے بلنکن کے اوپر، اس کو سب سے زیادہ فیلڈ سیکرٹری آف اسٹیٹ کہا جا رہا ہے۔ امریکہ کی کریڈیبلٹی بہت لوز ہو رہی ہے کیونکہ جس طرح سے انہوں نے ہینڈل کیا وار کو، یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کا جو نیٹ جو لاس جو اٹھائے گا نا، جو سب سے بڑا نقصان اٹھائے گا وہ امریکہ اٹھائے گا۔ اب دیکھیں کہ چائنا اور رشیا اس سپیس کو جو امریکہ نے کریٹ کی ہے، یہ جو مڈل ایسٹ میں ان کے معاملات خراب ہوئے ہیں، جو افریقہ میں معاملات خراب ہوئے ہیں، مجھے بتائیں یہ جو چائنا آ کر بیٹھا، کتنی بار آپ کو بتا چکا ہوں چائنا اور رشیا انٹر ہو چکے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر۔ کئی دہائیوں میں کبھی چائنا نے اس طرح نہیں کیا اور چائنا آ کر بیٹھ گیا۔ کیوں بیٹھا ہے؟ امریکہ بھائی فیل ہو چکا ہے مڈل ایسٹ میں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بس وہ آخری ٹائم ہے، یہ ان پر کوئی اعتبار نہیں کر رہا، اور قطر بھی آنے والے دنوں میں اس کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ڈیٹیچ ہونا چاہ رہا ہے مذاکرات سے، کہ بھائی یہ ہم کیا کر رہے ہیں، مطلب آؤٹ کم کچھ نکل نہیں رہا، اور 2% کا نتن یاہو وہ اینڈ میں نہ کر دیتا ہے، تو امریکہ سنبھالے اور یمن کو سنبھالے اور باقیوں کو سنبھالے، پھر یمن دیکھے اور امریکہ دیکھے، باقی دیکھے حزب اللہ، پھر دیکھ لیں یہ آپس میں خود ہی سنبھال لیں، ہم مذاکرات میں نہیں بیٹھنے والے۔ تو بہت زیادہ جو ہے نا امریکہ کی جگ ہسائی ہو رہی ہے، اور ان کی یہ جو امریکہ کمزور ہو رہا ہے نا، دیکھیں بھائی جب آپ اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور اتنے ڈبل سٹینڈرڈز رکھتے ہیں تو دنیا آپ کے ساتھ کیسے کھڑی ہوگی؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، مطلب اتنے بڑے آپ کے ڈبل سٹینڈرڈز اور دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے، اور اس صورتحال میں جب ان کے پاس اب دوسرا چانس بھی آ گیا، دوسرا بلاک بھی آ گیا، ماضی میں نہیں تھا۔ واشنگٹن پوسٹ آپ دیکھیے کیا لکھ رہا ہے، امریکن آفیشل سیز
We do not expect Blinken's visit to the region to result in a major breakthrough. वाशिंगटन पोस्ट लिख रहा है कि ब्लिंकन के दौरे का कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं होने वाला है, तो ये इनकी अपनी हालत हुई पड़ी है। अच्छा, अब रफा ऑपरेशन नेतन्याहू और सारे वो तो कह रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन एक मैं बहुत बड़ी चीज आपके सामने रखने जा रहा हूं कि अगर रफा ऑपरेशन करते हैं तो इनकी अपनी आर्मी, मैं मीडिया तजियाकारों से भी अगली बात कर रहा हूं, इनकी अपनी आर्मी क्या समझती है कि क्या वो रफा ऑपरेशन में कामयाब हो सकते हैं या नहीं। इससे बड़ा सबूत मैं आपके सामने रख नहीं सकता। तजियाकारों की बात नहीं, मीडिया की बात नहीं, आर्मी की बात। और आर्मी में भी कौन? मेजर जनरल जो कि हाजिर सर्विस है, वो क्या कह रहा है? हु इज प्रेजेंट टू अटैक रफा एंड हिजबुल्लाह doesn't realize at all the catastrophe that these attacks could cause to Israel। कि जो भी इस बात पर उकसा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं कि हम रफा पर भी ये कर देंगे, हिजबुल्लाह पर भी हमला कर देंगे, उनको ये नहीं पता कि इसके नतीजे में इसराइल में कितनी बड़ी तबाही आने वाली है, इसराइल किस तरह मुकम्मल तबाही की तरफ जा रहा है। ये कौन कह रहा है? उनका हाजिर सर्विस जनरल कह रहा है। तो ठीक है, आज उनके पास पावर है, वो रफा पर भी ऑपरेशन कर सकते हैं और करेंगे, और लेबनान में भी करेंगे, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि इसराइल मुकम्मल तबाही की तरफ जाएगा। ये कौन कह रहा है? उनका अपना मेजर जनरल कह रहा है। तो जब वो नहीं मानने को तैयार कि इसराइल को फतह हासिल होगी, तो हम कैसे मान लें? मैं कैसे मान लूं? और मैं आपको कैसे बताऊंगा भाई नहीं जी इसराइल तो बड़ा गालिब है? कैसे? मतलब वो खुद नहीं मानने को तैयार और वो खुद बता रहे कि इसराइल तबाही की तरफ जा रहा है। तो ये सूरत हाल है, जो असल हक़ाइक़ है, जो मैं अब तक पहुंचा रहा हूं कि वो अल्टीमेटली जितना जुल्म बढ़ा रहे हैं अपनी मुकम्मल तबाही की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अगली बात सुनिए। जो इसराइली है नाज़रीन, एक तो वो आपको पता है कि मुल्क से दौड़ रहे हैं क्योंकि मुल्क टूटने का खौफ है, फिर वो फौज में भर्ती नहीं हो रहे। अब नाज़रीन अगली खबर ये आई है कि इसराइली मीडिया ये बता रहा है कि 80% ऑफ द इसराइलीज अब्रॉड डू नॉट इंटेंड टू रिटर्न टू इसराइल। 80% इसराइली जो बैरून मुल्क है वो कह रहे हैं कि हम तो वापस ही नहीं जाएंगे। आप बताइए ना कि क्यों ये नहीं जाना चाहते? वो पीछे कुछ बचने वाला ही नहीं है, ठीक है, इसलिए वो वहां पर वापस नहीं जाना चाहते। और चूंकि इसराइल की सिक्योरिटी अब ब्रीच हो चुकी है, इसलिए खौफ है कि अब हम वापस चले भी जाए, मिसाल जंगबंदी हो जाए और वापस चले जाते हैं, तो उनको अब ये खतरा है कि किसी भी वक्त 7 अक्टूबर जैसा हमला हो सकता है। तो अब हम वहां पर सिक्योर नहीं हैं। इस बात की जरा गहराई को समझिए। फिर नाज़रीन चाइना की स्टेटमेंट सामने आई है। चाइना इस वक्त बहुत मुतहरिक हो रहा है, रोज बरोज चाइना आगे से आगे बढ़ रहा है, और रोज अब जब से उनका नुमाइंदा वहां पर बैठा है कुछ ना कुछ हो रहा है। नई स्टेटमेंट उनके सामने आई है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट एक्ट इमीडिएटली टू स्टॉप द वॉर इन गाजा एंड कंसिडर अ रिलीफ अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप देखेंगे ये चाइना ना बहुत कुछ करने जा रहा है, इस वक्त बहुत कुछ कर रहा है अंदर खाते। आप देखेंगे चाइना की जो एंट्री है वो बिला वजह नहीं होती। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ये हवाई फायर करने के आदे नहीं है, ये बहुत 100% श्योरिटी, 100% कामयाबी के साथ चीज़ें लेकर चलते हैं। तो ये चाइना आ गया है, रशिया पहले से आया बैठा है, तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ। मैं वैसे आखिर में अगर आप मेरी राय एक आखिर में अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं जंग बंद होनी है ना, वैसे तो ये सारे इशारे में बता रहे हैं कि हम इलाकाई जंग और आगे से आगे जा रहे हैं, अगर कहीं जंग बंद होगी तो वो कौन सी सिचुएशन में बंद होगी? मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ज़ाती राय है, कि जब रफा पर ऑपरेशन होगा ना, या हिजबुल्लाह के साथ जंग होगी, यानी जंग जब बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर जाएगी, जब बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, यानी रफा पर ऑपरेशन हुआ तो जंग फैल गई ना, तो वो एक ऐसी सूरत हाल होगी जब मैक्सिमम प्रेशर होगा जंग बंदी के हवाले से। तो अगर कभी जंग बंदी हो सकती है, ये जो मुज़ाकरात वगैरह हो रहे हैं ना, इधर उधर की बातें, इसके जरिए जंग बंदी नहीं होने वाली। तो वो जो टाइम होगा ना जिसमें हिजबुल्लाह के साथ जंग छिड़ेगी, ये रफा ऑपरेशन होगा या इस तरह की कोई बड़ी चीज होगी, तो वो एक मैक्सिमम टाइम होगा कि आखिरी, बिल्कुल आखिरी वाला चांस के वहां पर एक मैक्सिमम प्रेशर होगा जंग बंदी के हवाले से। अगर जंग बंदी होनी है तो ये उस पॉइंट पर होगी, बाकी तो फिर जारी बात है उससे आगे फिर जंग फैलनी ही है। लेकिन अगर जंग बंदी हो सकती है तो इस सूरत हाल में नहीं होने वाली, ठीक है ना, मतलब इसमें वो मैक्सिमम प्रेशर नहीं है। जंग बंदी के हवाले से बहुत सारा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब जंग एस्केलेट करेगी मुकम्मल, तो एक सूरत हाल पैदा हो सकती है अगर जंग बंदी होनी है, तो जो कि मुझे नहीं लग रही कि जंग बंदी होगी। बहरहाल ये इस वक्त के हकायक हैं जो आपके साथ रखे। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन चूंकि वीडियो लंबी हो रही है तो अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आप अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।